فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وقال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم اعف عنا، اللهم كفر سيئاتنا، اللهم غشنا برحمتك، اللهم انزل علينا بركاتك، اللهم اعفد على قلوبنا فيوضات حبيبك عليه الصلاة والسلام. افض علينا تجليات مشائخنا خصوصا شيخنا المكرم. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم اهدنا، اللهم نور ظواهرنا وبواطننا. أمتنا مسلمين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار والصالحين. اللہ اللہ اللہ. عاجز بندہ خاکسار، صرف آپ سے نہیں پوری دنیا سے کم زبان سے کہتا ہوں اللہ مجھے حقیقتاً کم بنائے. تمام مشائخ اعظام، علماء کرام، تشریف لانے والے حضرات، آپ تمام اصحاب و احباب کا شکر گزار ہے کہ آپ نے اس عاجز کی دعوت پر لبیک کہا، اس عاجز کی دعوت کو قبول کیا. اللہ عز و جل اس دعوت کے قبول کرنے کے صدقے میں تمہیں جنت الفردوس نصیب کرے. اللہ آپ کو اپنی محبت کی دولت سے سرفراز کرے، آپ کے ظاہری و باطنی دکھ تکلیفوں کو معاف کرے، درگزر فرمائے. اللہ 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 یا ذا الجلال والاکرام. 3 دنوں سے فقیر کے بیانات جاری ہیں. الحمدللہ تعالی اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے آج نے بہت اچھی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. اس مجلس میں چونکہ آخری مجلس ہے، مختلف باتیں پیش خدمت کرے گا. اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک جملہ سنایا. فرمایا لوگوں سنو یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں. ان کا جملہ ہمیں سنایا اور ہمیں سبق دیا کہ آپ بھی ایسی صفت پیدا کریں، ایسی حالت پیدا کریں، ایسی بات کہا کریں جیسی بات حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی. اللہ اللہ اللہ. آج نے یوسف علیہ السلام کے 2 جملے پڑھے ہیں، دونوں کی شرح عرض کروں گا. ایک عرض کیا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ
عاجزی کرتے ہوئے اللہ کی دربار میں عرض کرتے ہیں، اللہ اگر تو عورتوں کی تدبیر کو، عورتوں کے فتنہ کو، عورتوں کی سازشوں کو مجھ سے دور نہیں کرے گا تو میں ان کی سازش میں پھنس جاؤں گا۔ فضل تو ہے ان کے اوپر، اللہ کی رحمت ہے، دوسری آیت بھی سنیں گے، مگر اپنے آپ کو کبھی نہیں سمجھتے، باہمت نہیں سمجھتے، طاقت والے نہیں سمجھتے، نیکوکار نہیں سمجھتے، صالح نہیں سمجھتے، یہ نہیں سمجھتے کہ میرے اندر اتنی طاقت ہے میں کبھی گناہ نہیں کر سکوں گا۔ عاجزی سے عرض کرتے ہیں وَإِلَّا ان شرط یہ اگر لا تصرف نہ ہٹائے گا، نہ دور کرے گا، اللہ کو عرض کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، عورتوں کی پوشیدہ تدبیر کو، جس میں بی بی زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا خواتین سب شامل ہیں، سب کوشش کر رہی تھی زلیخا کے لیے، اگر تو ان عورتوں کی تدبیر کو مجھ سے دور نہ کرے گا، عاجزی کے طور پر عرض کرتے ہیں اصب الیہن، میں ان کی سازش میں پھنس جاؤں گا، ان کے فتنہ میں اڑ جاؤں گا، میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں کی جماعت میں داخل ہو جاؤں گا، جاہلین کی فہرست میں داخل ہو جاؤں گا۔ اللہ میرے اندر طاقت نہیں، تیری طاقت ہے، میرے اندر ہمت نہیں، تیری ہمت ہے، میرے اندر کوئی جوش نہیں، تیری تائید ہے، میں تیری دربار میں عرض کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، تیری بارگاہ کی طرف متوجہ ہوں، تو مجھے گناہوں سے بچائے گا، تو مجھے گناہ سے دور رکھے گا، تو مجھے عورتوں کی سازش سے بچائے گا، اللہ تو مجھے بچا دے ورنہ میں جاہلوں کی جماعت میں داخل ہو جاؤں گا۔ اللہ اللہ، آج اس آیت سے استدلال کرتا ہے کہ انسان وہ گناہ سے بچے گا جو اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کے ذکر میں ہو، اللہ تعالیٰ عز و جل کے تصور میں ہو۔ یہ جو اللہ والے ذکر کی تعلیم دیتے ہیں، اللہ کی طرف توجہ کی تعلیم دیتے ہیں، مراقبہ کی تعلیم دیتے ہیں، دل کو اللہ کی طرف مائل کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، یہ جڑ ہے گناہوں سے بچنے کی۔ اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو، اپنے دل کا دھیان رحمان کی طرف کریں۔ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ کی یاد سے آباد ہوں گے، اللہ کی محبت میں فانی ہوں گے، تو اس کے نور سے آپ گناہوں سے بچیں گے، اس کی تائید سے گناہوں سے دور رہیں گے، اس کے فضل سے آپ شیطان کے جال سے نکل آئیں گے، ان کی عطا سے اور ان کے فتنہ سے بچ جائیں گے۔ جب تک اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، اس کے فضل کا متلاشی نہیں ہوگا، اس کی عطا کا محتاج نہیں ہوگا، اپنے نفس کی طرف توجہ کرے گا، اپنی ہمت کی طرف مائل ہوگا، اپنے عقل کی طرف، اپنے علم کی طرف، اپنے عبادت کی طرف، اپنے طاقت کی طرف متوجہ ہوگا، تباہ ہوگا، برباد ہوگا، گنہگار ہوگا، خوار ہوگا، ذلیل ہوگا، جاہل ہوگا، برباد ہو جائے گا۔ آج آپ کو گناہوں سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے اور اس کی جڑ بھی عرض کرتا ہے، اگر بچنا چاہتے ہو اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے ذکر، اللہ کی طرف توجہ سے آپ کو ہمت ہوگی، آپ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر تو ان کی تدبیر کو مجھ سے دور نہ کرے گا، اللہ ان کے فتنے کو نہ ہٹائے گا، اصب الیہن، میرے نفس کی حالت یہ ہے، نفس کا اثر یہ ہے، نفس کا تقاضا یہ ہے، نفس کی علامت یہ ہے، اصب الیہن، نفس من حیث نفس گناہ کی طرف مائل ہے، تیرے فضل سے بچوں گا، تیری عطا سے بچوں گا، تیری مہربانی سے دور رہوں گا، تیرے فضل کا طالب ہوں، تیری عطا کا طالب ہوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب دوسری آیت سنیے، قرآن، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب، عورتیں مجھے زنا کی طرف بلاتی ہے، عورتیں مجھے بدکاری کا درس دیتی ہے، عورتیں مجھے گناہ کی طرف کھینچ
رہی ہے اور کہتی ہے اگر گناہ نہ کرے گا تجھے جیل میں ڈال دیں گے. اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوں اور عرض کرتا ہوں، تیری قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جیل میرے لیے اس بدکاری سے بہت زیادہ محبوب ہے. اللہ یوسف علیہ السلام کا جملہ ہمیں سنا رہا ہے. کیا کہتا ہے یوسف علیہ السلام؟ ربی. دیکھا اللہ کی طرف متوجہ ہے. یوسف اس مشکل مرحلے میں، اس امتحان کے موسم میں، آزمائش کی گھڑی میں رب کی طرف متوجہ. ربی ربی، یا حرف ندا کو کاٹ دیا، بالکل رب کے قریب ہو گیا. اللہ تیرے قریب ہوں ربی. اللہ السجن احب الی. احب اسم تفضیل کا صیغہ ہے. احب اسم تفضیل کا، بہت زیادہ محبوب ہے. جیل کسی کو محبوب ہوتا ہے؟ جیل یوسف علیہ السلام کہتے ہیں بہت زیادہ محبوب ہے. رب السجن احب الی، میرے نزدیک جیل بہت زیادہ محبوب ہے. یوسف علیہ السلام پر اللہ کا فضل ہے، یوسف پر اللہ کی عطا ہے. یوسف کی دل کی آنکھیں کھلی ہے، یوسف ذاکر ہے، یوسف فانی فی اللہ ہے، یوسف علیہ السلام مقرب ہے، تائید الہی سے معید ہے. اپنے دل کی کیفیت عرض کرتے ہیں، دل کی حالت بیان کرتے ہیں. اللہ تو جانتا ہے دل کی حالت یہ ہے کہ جیل مجھے بہت زیادہ محبوب ہے. ان کے پکار سے، ان کی درخواست سے، ان کی دعوت سے، ان کی بات مجھے محبوب نہیں. جیل جاؤں گا مگر برا کام نہیں کروں گا، مگر التجا تجھے کرتا ہوں، عرض تجھے کرتا ہوں. بچانے والا تو ہے، رحم کرنے والا تو ہے، مہربانی کرنے والا تو ہے، اپنے بندوں پر احسان کرنے والا تو. تیرے انعام سے، تیرے احسان سے، تیرے فضل سے، تیری مہربانی سے بچوں گا. ہاں آپ بھی اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے، اللہ کو ذکر بہت یاد بہت کریں گے، دل کا رخ ادھر کریں گے. صرف زبانی ذکر سے اثر نہیں ہوگا، دل کی یاد سے اثر ہوگا. زبانی اللہ اللہ سے ثواب ہوگا. ذکر کہتے ہیں دل کو، توجہ کا تعلق دل ہے. اللہ 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 سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. اے میرے عزیز، آخر زمانے گناہ بڑھ گئے، آخر زمان گناہ بڑھ گئے. ایک جڑ آپ کی خدمت میں عرض کی اللہ کا ذکر، اللہ والوں کی صحبت. ایک دوسری جڑی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ برے کام کے مقدمات سے اپنے آپ کو بچائیں گے. برے کام کے مقدمات سے. بدکاری کا مقدمہ کیا ہے؟ ٹی وی کے غلط پروگرام دیکھنا، موبائل کے اندر غلط چیزیں دیکھنا، گانا سننا، ساز سننا، بازار میں حسن پرستی کرنا، عشق بازی کرنا، دیدار بازی کرنا، یہ سب چیزیں اس بدکاری کے مقدمات سے ہیں. اگر اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کریں گے، گانا سے کانوں کو بند نہ کریں گے، شہوت کی باتیں زبان سے نہ چھوڑیں گے، تو ان مقدمات سے آپ اس بدکاری تک پہنچ جائیں گے. اللہ کا ذکر بھی کریں گے، اللہ والوں کی صحبت بھی اختیار کریں گے، گناہ کے مقدمات سے بھی بچیں گے. انشاءاللہ تعالی اس گناہ سے بچیں گے. جو اس گناہ سے بچے گا قیامت کے دن محبوب خدا اٹھے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ نے ہمیں یوسف علیہ السلام کے جملے کیوں سنائے؟ ہمیں سبق دیا، درس دیا. اے مسلمان، اے آخر زمان حبیب کے امتی، ہوشیار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جملہ بھی ہمیں سنایا، ایک اور جملہ. لیکن یہ جملہ یوسف علیہ السلام کا قول نقل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. میں اللہ قسم اٹھا کر کہتا ہوں، یقیناً تحقیق عورت زلیخا نے یوسف سے برے کام کا ارادہ کیا. وَلَقَدْ ہم، یہ لقد یہ موطئۃ للقسم. جہاں بھی عربی زبان میں لقد آئے تو اس سے پہلے قسم محذوف ہے، اصل میں ہے واللہ لقد.
لقد جہاں بھی ہو یہ قسم کے جواب میں آئے گا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، یقیناً تحقیق عورت نے برا ارادہ کیا. اللہ کا مقصد یہ ہے لوگوں کو سمجھائے کہ یوسف کا کمال تو دیکھیں. اے مرد ہوشیار ہو جائیں. عورت نے ارادہ کیا لیکن اس جوان کو دیکھیں. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. یوسف اپنے رب کی طرف متوجہ ہے، یوسف رحمان کی طرف متوجہ ہے، اپنے رب کے برہان کی طرف متوجہ ہے. اگر یوسف اپنے رب کے برہان کو نہ دیکھتے تو ارادہ کرتے، مگر یہ یار برہان میں تھے، یہ یار رحمان میں تھے. اس کا دھیان اللہ کی طرف تھا، اس کی توجہ اللہ کی طرف تھی، اس کے دل میں اللہ کی یاد تھی، اللہ کی محبت تھی، اللہ کی معرفت تھی، اپنے محبوب سے الفت تھی. اس الفت کے نتیجہ میں یوسف نے ارادہ تک نہ کیا. ہاں اے مسلمان، اس یوسف کی پیروی کریں گے علی سیدنا علیہ السلام. ایسے جوانوں کے نقش قدم پر چلیں گے. آخر زمان غیر مسلمین سے یہود و نصارا نے مسلمانوں کو بگاڑنا شروع کیا، برائی کے مقدمات عام کر دیا، گانا عام ہو گیا، ساز عام ہو گیا، ٹی وی کے غلط پروگرام عام ہو گئے، عجیب و غریب قسم کے مسائل پیدا ہوئے. آج آپ کو درس دیتا ہے اسلام کا جذبہ اختیار کریں گے، قرآن کی پیروی کریں گے، نبیوں کے نقش قدم پر چلیں گے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، اللہ عز و جل کے احکامات پر عمل کریں گے. گھر سے، اپنے شہر سے، اپنے گاؤں سے، اپنے وطن سے برائی کے مقدمات دور کریں گے، برائی کے اسباب ہٹا دیں گے، برائی کی طرف لے جانے والے ذرائع کو علیحدہ کریں گے. وہ چیز نہ دیکھیں جو آپ کو تیرے رب سے دور کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس برہان کی تشریح میں کئی اقوال ہیں، اس برہان کی تشریح میں کئی اقوال ہیں. ایک قول ہے توجہ اللہ، ایک قول ہے اثر معرفت حق تعالی، ایک قول ہے فضل حق تعالی. ایک دوسرا قول جو تفسیر جلالین میں ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جتنے اقوال ان میں حکمتیں ہیں، برکات، فوائد ہیں، ثمرات. اللہ 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 اللہ. حق رسول اللہ، حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا حبیب اللہ فداک ابی و امی یا نور اللہ. اللہ اللہ اللہ. تفسیر جلالین کے مؤلف علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ برہان کا مطلب یہ ہے اللہ نے چاہا یوسف میرا محبوب ہے، میری یاد اس کے دل میں ہے، میں اس پر ایک فضل کرتا ہوں، خوش ہو جائے گا، قیامت تک ایک سبق ہو جائے گا، لوگوں کے لیے درس ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ عز و جل نے یعقوب علیہ السلام جو یوسف کے والد گرامی ہے، یوسف کے ابا جان ہیں، یوسف کے شیخ معظم ہیں، یوسف علیہ السلام کے مربی مفخم ہے، مہربان معظم ہے، اس کے بیچ کے سارے پردے ہٹا دیے. یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ میرے بیٹے ایک عورت کے فتنہ میں ایک کمرہ میں بند ہو گئے ہیں. اللہ عز و جل نے بیچ سے سارے پردے ہٹا دیے. یوسف علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں میرے والد گرامی یعقوب علیہ السلام سامنے جلوہ فروز ہے. جب یوسف اپنے والد کا چہرہ دیکھتے ہیں تو جسم میں ایسی حالت پیدا ہوتی ہے، فرماتے ہیں مر سکتا ہوں مگر گناہ نہیں کر سکتا. یعقوب علیہ السلام حال میں ارشاد فرماتے ہیں یوسف تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یوسف تو میرے خون کا ذرا ہے، یوسف تو میرے گھر میں پرورش یافتہ ہے، یوسف تو میرا طالب ہے، یوسف تو میرا مرید ہے، یوسف تو میرا فرزند ارجمند ہے. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن نبیوں کی جماعت میں مجھے ملامت کی جائے یعقوب تیرے بیٹے نے بھی برا کام کیا، یعقوب تیرے فرزند نے بھی بدکاری کی، یعقوب تیرے بیٹے سے بھی برا کام ہوا. بیٹا خبردار ایسا برا کام نہ کرنا.
مجھے شرمندہ نہ کرنا، قیامت کے دن مستحق عتاب نہ کرنا۔ یوسف کہتے ہیں ابا تجھ پر قربان جاؤ، تیرے مہربانی پر قربان، تیری تعلیم پر قربان، تیری تربیت پر قربان، تیری نظر پر قربان، تیری توجہ پر قربان، تیرے تشریف لانے پر قربان، تیری دین پر قربان۔ ابا مر سکتا ہوں مگر برا کام نہیں کر سکتا۔ ہاں آخر زمان ہے، آج آپ کو درس دیتا ہے، اپنے بیویوں کے حق کو طرف نہ کریں، اس جگہ شادی کریں جہاں آپ کا دل چاہے، شادی کرنے میں جلد بازی نہ کریں، شادی کرنے میں جلد بازی کرتے ہیں پھر بعد میں پشیمان ہوتے ہیں، بیوی سے دل نہیں لگتا پھر باہر چکر لگاتے رہتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کو شادی کے لیے مجبور نہ کریں، بیٹوں پر جبر نہ کریں، بیٹوں پر زور نہ کریں، ان کو مشورہ ضرور دیں، ان کو سبق ضرور دیں، دلائل ضرور دیں، ان کو اچھی اچھی باتیں ضرور سنائیں، مگر آخرکار بیٹے کی رائے پر عمل کریں، بیٹے کی بات پر عمل کریں، بیٹے کی خواہش پر عمل کریں۔ بیٹے کا جی نہ چاہے آپ زور سے شادی دیں گے، کل بیٹے کا دل نہ لگے گا، بیٹا گناہ کرے گا، اس سے گناہ میں اے باپ تو بھی شریک رہے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ بھی شادی میں جلد بازی نہیں کریں، غور کریں، فکر کریں، اس کے دین کو دیکھیں، اس کی حیا کو دیکھیں، اس کے اخلاق کو دیکھیں، اس کی اطاعت کے جذبہ کو دیکھیں۔ جب بالکل من کل الوجوہ آپ کو تسلی ہو اس کے بعد نکاح کریں۔ جب نکاح کریں پھر اپنی آنکھیں بند رکھیں، بیوی کے علاوہ کسی کو نہ دیکھیں، بیوی کے علاوہ کسی کا نہ سنیں، بیوی کے علاوہ کسی کی طرف توجہ نہ کریں، مسلمان ہونے کا مظاہرہ کریں، مصطفیٰ علیہ السلام کے امتی ہونے کا ثبوت دیں، کامل پیر کے مرید ہونے کی نشانی ظاہر کریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سائیں بڑی پریشانی ہے، پیسے نہیں ہیں، بے برکتی ہے، کام تو بہت کرتا ہوں، پیسے تو بہت آتے ہیں، پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں۔ سنا ہو آپ کو، آپ کی زبان بری چلتی ہے، آپ کی آنکھ غلط چلتی ہے، آپ کے کان غلط چلتے ہیں، اس لیے تیرے گھر میں بے برکتی ہے۔ آپ کی زبان صحیح چلے، تیری آنکھ صحیح چلے، تیرا کان صحیح چلے، تو نبی کے در کا غلام بن، کامل پیر کا اطاعت گزار بن، اللہ کا فرما بردار بن، سرکار متبع شریعت پر، خدا کی قسم تیرا مال کم ہو پھر اطاعت دینا۔ تعویذ سے کچھ نہیں ہوگا، تعویذ سے کچھ نہیں ہوگا، صرف دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا، صرف وظیفوں سے کچھ نہیں ہوگا، عمل کرتا نہیں، اپنی اصلاح کرتا نہیں، بے برکتی کا دروازہ بند کرتا نہیں، کہاں سے برکت آئے، کہاں سے آپ کا مال بڑھے؟ اگر آپ کا مال ختم ہوا، آج پشیمان ہے، اپنے آپ کو ملامت کریں، اپنی بدعملی کے نتیجہ میں پریشان ہے، یہ تیرے بدعملی کی سزا ہے جو تجھے مل رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ 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 سبحان اللہ العظیم۔ قرآن مجید نے فیصلہ کیا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زانی عورت اور زانی مرد میں سے دونوں کو 100 کوڑے مارے، اگر شادی شدہ نہیں پھر بھی ایسا برا کام کریں۔ ہے قرآن پر عمل، او مسلمان، اے مسلمان، قرآن قرآن۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زانی عورت اور زانی مرد ہر ایک کو اللہ کے حکم و قانون کے موافق 100 کوڑے مارے۔ ہاں اپنے عیب کو ظاہر کرنا اچھا نہیں، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، ابھی لکڑی اٹھا کر اپنے آپ کو خود مارو۔ ظاہر ہو گئے تو آپ کا استاد آپ کو تعزیر دے، حاکم آپ کو حد لگائے، استاد آپ کو تعزیر دے، آپ اپنے آپ کو خود سزا دے۔ اللہ 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 سبحان اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں اس مرض سے محفوظ رکھے، اس مرض کے مقدمات سے محفوظ رکھے۔ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہ اللہ اللہ
دوسرا سبق ہے، اپنے آپ کو حرام مال سے بچائیں گے۔ آج میں سادی باتیں سنا رہا ہوں، سادی۔ ان کی ضرورت ہے، میں مجبور ہوں۔ اللہ کو کیسے راضی کروں؟ دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی کتاب گھر میں تھا، آئے سامنے آئی، یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین۔ سوچا فقیر ہادی بخش، اللہ بیعت کے بعد گناہوں سے روک رہا ہے اور آپ دوسری تقریریں کر رہے ہیں۔ لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں اور آپ اپنی علمی دقائق اسرار بیان کر رہے ہیں۔ الا اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین۔ آج جس نے ولا یزنین کی کچھ نہ کچھ شرح کی، چونکہ اور باتیں عرض کرنی ہیں، وقت مختصر ہے۔ دوسری بات، ولا یسرقن، ولا یسرقن، ناجائز کوئی مال استعمال نہیں کریں گے، غیر کا مال، ناجائز مال استعمال نہیں کریں گے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اے مسلمان، زمین سے جو آمدنی ہو، جو پیدائش ہو، کھائیں مگر حلال طریقے سے کھائیں، پاکیزہ طریقے سے کھائیں، حرام طریقے سے نہ کھائیں، حرام سے نہ کھائیں۔ اللہ 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 سبحان۔ آخر زمان، گناہ کی محبت، دنیا کی محبت، کھانے کی محبت، عیش عشرت کی محبت، آج آپ کو درس دے رہے ہیں حلال روزی کمائیں، حلال مال کھائیں، قیامت کے دن جنت الفردوس جائیں۔ حدیث ترمذی شریف میں ہے، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حلال روزی کمائے، حلال روزی کمائے اس نیت سے کہ میں اپنے نفس کا حق ادا کروں، بیوی بچوں کا حق ادا کروں، کیونکہ کماؤں گا تو نفس کا حق ادا ہوگا، بیوی بچوں کا حق ادا ہوگا۔ حلال روزی کماتا ہے اس نیت سے اپنے نفس کا حق ادا کروں، اپنی بیوی بچوں کا حق ادا کروں، کسی آدمی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، کسی سے میں سوال نہ کروں، کسی کے در پر نہ جاؤں، کاروبار کروں گا، حلال روزی کماؤں گا تو بھیک نہیں مانگوں گا، سوال نہیں کروں گا، کسی کا محتاج نہیں بنوں گا، کسی کے در پر نہیں جاؤں گا، تعففاً اپنے آپ کو سوال سے بچانے کی غرض سے، نفس کے حق ادا کرنے کی غرض سے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کی غرض سے، اور پھر یہ ارادہ کرتا ہے اگر مال میری ضروریات سے زیادہ ہوا تو اس مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کروں گا۔ جو شخص اس نیت سے حلال روزی کماتا ہے، قیامت کے دن آئے گا، اس کا چہرہ اس طرح چمکے گا جیسے چودھویں کا چاند چمکتا ہے۔ ہاں، حلال روزی کمانا عبادت ہے، حلال روزی کمانا عبادت ہے، حلال روزی کمانا فرض ہے، فرض۔ میں کہتا ہوں اسلام کے رکن 5، مشہور اسلام کے رکن 5، کلمہ، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر حج۔ میں عرض کرتا ہوں کہ نماز کے بعد جو سب سے پہلا فرض ہے وہ حلال روزی کمانا ہے۔ کیا؟ ایمان کے بعد نماز پڑھنا فرض ہے، نماز کے بعد پھر حلال روزی